أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله أو كما قال صدق الله العظيم۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی لا تقوم الساعة الا علی اشرار الناس، ساری زمین بھری ہوئی ہوگی شریر لوگوں سے۔ قیامت ان پر قائم ہوگی، جب تک ایک بھی اللہ والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ علامات قیامت کا ذکر کئی جمعوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ضروری سمجھا کہ ایسے لوگوں کے برخلاف اسلام کا جو صحیح مزاج ہے اور صحیح اس کی طے شدہ باتیں ہیں اور اصول ہیں، عقائد ہیں، وہ سامنے رکھے جائیں۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ الامان والحفیظ، لوگوں میں ارتداد پیدا ہو جائے گا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے، اسلام سے پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اصحاب اقتدار میں ایسے لوگ موجود ہیں، کبھی کوئی اقتدار میں ہے کبھی کوئی اقتدار میں ہے۔ تو سابقہ اقتدار میں رہنے والوں میں سے ایک کا یہ بیان ہے کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ کتنی لا علمی اور جہالت کی بات ہے۔ سب سے اوپر جو مذہب ہے، جو غالب ہے، سچا مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور پھر ایسی باتیں کر کے غیروں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو چند علامات میں بیان کر چکا۔ حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو چکا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا دجال، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جس کی تیاریاں شروع ہیں۔ اسرائیل میں غرقد درخت لگایا جا رہا ہے یہودیوں کو پناہ دینے کے لیے، لیکن یہ یہودیوں کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یہودیوں کو بھی قتل کریں گے اور ساتھ ساتھ دجال کو بھی قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ بولیں سب کا یہی عقیدہ ہے نا؟ اس عقیدے سے نہیں ہٹنا، ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے، اور جیسے حدیث میں ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے، بے شک ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ دجال قتل ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، کیونکہ شر کا اس وقت بڑا سرغنہ، بڑا سردار شر کا وہ دجال ہوگا، اور دجال قتل ہو جائے گا، زمین پر خیر ہی خیر ہوگی۔ البتہ گزشتہ جمعہ میں نے ایک قوم کا ذکر کیا تھا، یاجوج اور ماجوج کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر میں نے کہا تھا قرآن میں 2 جگہ موجود ہے، پارہ نمبر 16 اور پارہ نمبر 17 میں موجود ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس کا ذکر قرآن میں ہو اس پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ یہ باتیں سمجھنا بڑی ضروری ہیں۔ لا علمی کا دورہ ہے۔ یاجوج ماجوج پانی پی جائیں گے، تبریہ کا سارا پانی، اور جو لوگ پھرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو قتل کر دیں گے۔ بلکہ جب زمین پر ان کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمانوں کو لے کر اللہ کے حکم سے طور پہاڑ پر محفوظ ہو جائیں گے، باقی سارے بندوں کو جو ملیں گے ان کو وہ قتل کر دیں گے۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اتر آئیں گے، اور یہ جو قوم ہے فسادی قوم ہے، اللہ ان میں بیماری پیدا کرے گا، نغف گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا جو اونٹوں کو لگتا ہے، وہ بیماری پیدا ہوگی اور یہ سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن یاجوج ماجوج عجیب قوم ہوگی، لکھا ہے کہ یہ جب زمین پر دیکھیں گے کہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب جو آسمان پر فرشتے رہتے ہیں ہم ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ یاجوج اور ماجوج۔ پھر برحال اللہ ان کو تباہ کر دے گا، بیماری لگا دے گا، پرندے آئیں گے لمبی گردن والے، ان کو پھینکیں گے اٹھا اٹھا کے، پھر اللہ بارش بھیجے گا، ان کی بدبو سے زمین کو اللہ تعالیٰ بالکل پاک اور صاف کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت شادی ہوگی، اولاد ہوگی، بچے پیدا ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اب وفات نہیں ہے، اب زندہ سلامت ہے، وفات ہوگی۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، مشکات میں حدیث موجود ہے، یہ کہاں دفن ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے روضے میں میری قبر کے پاس دفن ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، روضے سے مراد وہ جگہ ہے، میری قبر کے پاس ہی یہ آ کر دفن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک وہ جگہ محفوظ رکھی ہوئی ہے، ایک قبر کی جگہ موجود ہے۔ یہ واقعات آپ نے سن لیے۔ قیامت کی ایک اور نشانی بھی سماعت فرمائیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کون سی سورت میں ہے؟ 12 نمبر 25 سورۃ الدخان۔ کوئی عربی جانتا ہو تو دخان کا معنی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو تازہ عرب سے رہ کر آئے ہیں وہ تو دخان کا ایک ہی معنی کہیں گے، کیا؟ وہ سگریٹ پینا، تدخین۔ کیونکہ جو جتنے سال بھی رہے کیا ہے، وہ اس نیت سے تو وہاں عربی نہیں سیکھتا نا، کیا کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، وہ تو اس نیت سے وہ رہتے ہیں، کیا بول چال آ جائے، کام چلتا رہے۔ حرم شریف مکہ المکرمہ میں نے پہلی مرتبہ اتنا موزوں اور پیارا جملہ پڑھا۔ حرم شریف اندر نہیں، باہر کی دیواریں جو تھی وہاں بہت بڑا لکھا ہوا تھا، ممنوع التدخین فی البلد الامین، سگریٹ نوشی منع ہے بلد امین میں، امن والا شہر مکہ المکرمہ میں سگریٹ نوشی۔ لیکن جو قرآن کریم میں دخان ہے، اس سے مراد ایسا دھواں ہے، بہت بڑا دھواں ہے، جس کو میرا رب یوں کہہ رہا ہے فرتقب۔ یہ مکہ والے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، فیصلہ کب ہوگا کہ ہمارے نبی سچے ہیں صلی اللہ، درود شریف نہیں پڑھتے آپ حضرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا آپ سچے ہیں، مکہ والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، اس کا عملی فیصلہ کب ہوگا؟ تو میرے رب نے کہا فرتقب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتظار کریں ایک دن کا۔ کون سا دن ہوگا؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن لائے گا آسمان اپنا دھواں، آسمان دھواں لائے گا، اور وہ دھواں کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ فرمایا مشرق سے مغرب تک سارا یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ساری فضا، یہ سارا میدان یہ بھر جائے گا، اتنا دھواں ہوگا، یغش الناس، لوگوں پر چھا جائے گا، اور لوگ بیچارے دھوئیں کے اندر رہ جائیں گے۔ یہ جو سموگ ہے یہ اس کی ایک شکل ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا آنن فانن رب کا حکم ہوتا ہے، نظر کوئی چیز بھی نہیں آتی، دن کو بھی لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کچھ نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال پہلے سے ہمیں دکھا دی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور ہمارا عقیدہ ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، اتنا دھواں ہوگا، 40 دن دھواں رہے گا۔ یہ بھی کس کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے۔ 40 دن دھواں رہے گا، زبردست دھواں۔ اور اسی کو بیان کرنے کے لیے میرے رب نے پوری سورت 3 رکوع کی 25ویں پارے میں نازل کی ہے، جس کا نام رکھا سورۃ الدخان، دھوئیں والی سورت، جس میں دھوئیں کا ذکر ہے، الدخان۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہی تفسیر کرتے ہیں، اگرچہ
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور دھوئیں کا بھی ذکر کرتے ہیں، فرمایا مکہ والوں نے جب مخالفت کی ہمارے نبی علیہ السلام کی، اللہ نے ایسی بھوک طاری کی کہ وہ حرام کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، اتنی بھوک لگی، آسمان کو دیکھتے تھے تو ان کو آسمان دھواں نظر آتا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب کا دھواں مراد ہے، اتنا بڑا دھواں ہوگا۔ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام قسم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ عذاب ہے، عذاب 40 دن جو آپ دیکھیں اور کوئی چیز بھی نظر نہ آئے۔ آج کل تو زیادہ سے زیادہ موسم خراب ہوتا ہے، برداشت کر لیتا ہے بندہ، لیکن 40 دن اور پھر دل دہل جائیں گے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی۔ تھوڑے سے وقت میں ایک اور علامت بھی سن لیں۔ وہ علامت کیا ہے؟ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اور حدیث میں موجود ہے۔ حوالہ میں دے دوں، سورۃ النمل آخری رکوع سے پہلے والا رکوع جو ختم ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے والے رکوع کی آخری آیت ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ قیامت قائم ہونے لگے گی تو اس سے پہلے پہلے ہم ایک اور علامت بھی ظاہر فرمائیں۔ وہ علامت کیا ہے؟ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ کبھی پتھر سے، چٹان سے آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی جانور نکل رہا؟ آپ نے نہیں دیکھا نا، لیکن اتنا تو آپ کو پتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کس سے نکلی تھی؟ پہاڑ سے نکلی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو تب نبی مانیں گے اونٹنی ہمارے سامنے چٹان سے نکلے، 10 ماہ کی گابن ہو، باہر آ کر بچہ دے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا لیے، میرے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تو کر سکتا ہے، مہربانی فرما۔ اللہ نے کہا کن، ہو جا۔ چٹان پھٹتی ہے، اندر سے نکلتی ہے اونٹنی، بچہ باہر آ کر دے دیتی ہے۔ ماننے والوں نے مانا اور نہ ماننے والوں نے کیا کہا؟ جادو ہے، جادو ہے۔ ابو جہل اور دوسرے کافر جمع ہو گئے تھے مکہ المکرمہ میں، کہنے لگے آپ نبی ہیں صلی اللہ، اگر نبی ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ آپ اشارہ کریں ذرا، اس کو 2 ٹکڑے کرنا میرا کام ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے اشارہ کیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑی پر، دوسرا ٹکڑا دوسری پہاڑی پر۔ ماننے والوں نے مانا۔ ابو جہل کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا تھا کہ تیرا جادو زمین پہ چلتا ہے، آج پتہ چلا کہ آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ بدقسمت میرے بھائیوں، میں اس وقت دست بستہ عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں مانو، مانو، چاہے تمہاری عقل کام بولے نا جی نہ کرے، کرے نہ کرے، عقل نارسا میں وہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن آپ نے یہ کہنا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ۔ یہ جذبہ پیدا کرنا آج مسلمانوں میں بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ عقل کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو میری عقل میں آئے گا وہ مانوں گا میں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نہیں، جو میرے رب نے کہہ دیا برحق ہے، جو اللہ کے رسول سچے نے فرما دیا وہ سچ ہے، برحق ہے۔ اب سنیے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صلی اللہ، میرے اور آپ کے رب العالمین نے قرآن میں بھی فرمایا، جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب ہم ایک پہاڑ سے، ایک پہاڑی ہے، نام بتاتا ہوں، حدیث میں اس کا ذکر ہے، ایک پہاڑی ہے، اس سے ہم نکالیں گے ایک جانور، اس کا نام ہے دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ قیامت کے قریب وہ کون سی جگہ سے نکلے گا؟ مکہ شہر ہوگا، اور مکہ میں رہنے والے لوگ سن لیں، وہ جگہ کی تعین میں کر دیتا ہوں۔ کیا صفا پہاڑی دیکھی ہے؟ صفا پہاڑی
یہ پھٹے گی، یہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس سے میرا رب ایک جانور نکالے گا۔ اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ بولیں بولیں ذرا، قادر ہے۔ اب آیت پڑھیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، قرآن پڑھ رہا ہوں، جب ان پر قول واقع ہو جائے گا، قیامت کا قول، اللہ کہے گا قیامت قائم ہونے والی ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ اخرجنا لہم، فرمایا ہم نکالیں گے ایک جانور، دابۃ من الارض، زمین سے، صفا پہاڑی سے وہ ایک جانور نکلے گا، عجیب و غریب ہوگا، ویسا جانور شکل و صورت، قد و قامت کے اعتبار سے، حیت اور کیفیت کے اعتبار سے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایسا جانور میرا رب پہاڑ سے نکالے گا، صفا پہاڑی سے نکالے گا۔ اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ، تکلمہم ان الناس، بولے گا، باتیں کرے گا، جانور بولے گا۔ آپ کہیں مولوی صاحب یہ کون سی کہانی؟ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں۔ کوئی جانور آج بھی بولتا ہے؟ آپ طوطے کو تعلیم دے، سکھائیں تو طوطا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا رب جانور کو حکم دے گا تو جانور بولنا شروع کر دے گا۔ تکلمہم ان الناس، مومن کو دیکھے گا، پہچانے گا، کافر کو دیکھے گا، پہچانے گا۔ مومن کی پیشانی پر ایک نور کی لکیر کھینچ دے گا، جس کے دل میں کیا ہوگا؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نور کی ایک لکیر، خط نور کھینچ دے گا، وہ سب کو نظر آئے گی، کیا یہ مومن ہے۔ اور جو کافر ہوگا اس کے اوپر ایک نشان لگائے گا کالا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کہا فرق یہ ہوگا، جو مومن ہوگا وہ خط نور کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اور جو کافر ہوگا وہ ایک کالا نشان لگائے گا، اس کا سارا چہرہ ہی کالا ہو جائے گا۔ تو ایمان کی وجہ سے چہرہ منور ہوتا ہے، کفر اور شرک کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی آیات ہیں، بعض چہرے اس دن سفید ہوں گے اور بعض چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، ذکر ہے۔ اب اس دابا یہ کیا بولے گا؟ میرے رب نے اس کی بات کا بھی ذکر ہی کیا، تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ایسے بھی ہیں، ہم نے قرآن بھیجا، ہماری آیات پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ کس کی طرف سے بول رہا ہے؟ اللہ اس کو حکم دے گا، میری طرف سے اعلان کر، کیا ہم نے قرآن بھیجا اور قرآن کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ تو کافروں کے بارے میں اعلان ہوگا، اور جو مومن ہوں گے خوش نصیب ہوں گے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ختم نبوت والے ہوں گے اور قرآن ماننے والے ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔